کیا ہم ایجوکیشنل ویڈیو کو پروموٹ کر سکتے ہیں اگر اس میں سمجھانے والی عورت غیر مسلم ہو جو تھوڑی تھوڑی دیر میں اسکرین پر آتی ہے اور زیادہ تر ویڈیو میں ویب سائٹ دکھاتی ہے؟ انہوں نے ہاف آستین کی ٹی شرٹ پہن رکھی ہے، سر پر کپڑا نہیں ہے، فوکس ٹیچنگ پر ہی ہے، رہنمائی فرمائیں۔ شیئر کر سکتے ہیں آپ، نیت یہ کریں کہ میں تعلیمی چیزوں کو شیئر کر رہا ہوں، اس میں یہ نیت نہ کریں کہ میں لڑکیاں دکھانے کی نیت کر رہا ہوں۔ بہت سی چیزوں کا مدار نیت پر بھی ہوتا ہے، باقی جو سننے والا ہے وہ اس کی اپنی نگاہیں ہیں کہ وہ کس نیت سے سن رہا ہے، کس نیت سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ ایسی لڑکی جو بے پردہ ہو کر ایجوکیشنل ویڈیو کو پروموٹ کر رہی، ایجوکیشنل ویڈیو بنا رہی ہے اور ینگ لڑکی ہو تو پھر تو اس کو نہ کریں، لیکن اگر کوئی ینگ لڑکی نہیں ہے اور اس میں آپ کو یہ زیادہ خطرہ نہیں ہے کہ ایسی کوئی بے حیائی والا معاملہ ہوگا تو ایسی ویڈیو کو پروموٹ کرنے کی گنجائش ہے۔ آپ پردے والی اور وہ کہاں سے لے کر آؤ گے ایجوکیشنل ویڈیوز میں جو بالکل ہی برقع پہن کے شریعت کے مطابق پڑھا رہی ہیں؟ تو گنجائش ہے، پھر دیکھنے والے پر ہے کہ وہ ویڈیو کو کس نیت سے دیکھ رہا ہے۔ وہ اگر ٹھڑک کے لیے دیکھ رہا ہے تو وہ حرام اور ناجائز کر رہا ہے، اور اگر وہ صرف تعلیم کی نیت سے دیکھ رہا ہے تو پھر جائز ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کسی نے لا علمی میں قبر کو چوم لیا یا سجدہ کر لیا تو کیا یہ شرک ہو جائے گا، بندہ کافر ہو جائے گا؟ چومنے سے تو کافر نہیں ہوتا لیکن گناہ ہوتا ہے۔ سجدہ کیوں کیا یہ پوچھا جائے گا بھائی۔ اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا، اس کو معبود سمجھ کے کہ یہ قبر والا میری بگڑی بنا دے گا، تو پھر تو کافر ہو گیا۔ اور اگر صرف تعظیم میں سجدہ کیا ہے تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ دونوں صورتوں میں توبہ استغفار اس پر لازم ہے، چاہے لا علمی میں کیا ہو یا علمی میں کیا ہو۔ محمد غیاث الدین انڈیا سے، میں بارات لے جانے سے انکار کر رہا ہوں لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے، بول رہے ہیں کہ اگر تم بارات نہیں لے کے جاؤ گے تو گاؤں والے ولیمے میں نہیں آئیں گے، اور لڑکی کے گھر والے بھی بول رہے ہیں کہ بارات لے کر آؤ۔ دیکھیں، آپ نے مضبوطی سے لڑکی والوں کو سمجھا دیں کہ بارات بری رسم ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، پھر بھی وہ گن پوائنٹ پہ آپ کو مجبور کر رہے ہیں اور یہ ڈر ہے کہ رشتہ ٹوٹ جائے گا یا بہت بڑا فساد ہوگا، تو پھر مجبوراً لے جائیں بارات آپ، کیونکہ یہ کوئی ایسے یعنی اس کو ناجائز کہا جاتا ہے ان فسادات کی وجہ سے جو بارات میں ہے۔ بعض دفعہ بارات نہ لے جانے میں اگر بہت زیادہ فسادات ہو رہے ہیں تو پھر مجبوری ہے، پھر آپ لے جائیں اور ان کو بولیں کہ یہ ہے تو ناجائز کمبختو بری چیز ہے، تو لیکن تم جیسے بے وقوفوں کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں، ایسا کوئی پرچہ لکھ کے ڈال دیں وہاں پہ تاکہ پروموٹ بھی نہ ہو نا یہ بری رسم۔ بلکہ ان کو بولیں تم ہندوؤں میں رہتے ہو نا تو تم کام ہندوؤں والے ہی کر رہے ہو، تو اس طرح کے کوئی جملہ لکھ کے چلے جائیں پرچہ ڈال کے نا ان کے گھر میں کہ میں جو بارات یہ کر رہا ہوں مجبوری میں کر رہا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے، دباؤ ہے میرے اوپر، رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے اور خاندانوں میں لڑائیوں کا خطرہ ہے، تو اس لیے مجبوراً میں یہ کام کر رہا ہوں، کام یہ ہندوؤں پہ سوٹ کرتا ہے، مسلمانوں پہ سوٹ کرتا نہیں ہے، ایسا کچھ لکھ دیں ان کو، تھوڑی سی غیرت آ جائے شاید۔ اچھا بھائی، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، ایسا نہ ہو یہ لکھ کے آئیں اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اچھا بھائی، محمد جنید پاکستان سے، میں میکینیکل انجینئرنگ میں 3rd ایئر میں ہوں، آپ کی رہنمائی کی وجہ سے میں اپنے گھر والوں کو شادی کے لیے منانے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے پاس 2 آپشن ہیں، ایک لڑکی ڈاکٹر ہے اور شادی کے بعد جاب بھی کرے گی، جبکہ دوسری گھریلو لڑکی ہے، مشورہ دیجئے کہ کس کو ترجیح دوں؟ اگر دینی حالت کو دیکھا جائے تو دونوں دینی لحاظ سے ایک جیسی ہیں۔ سبحان اللہ، فوراً سے پہلے دونوں سے شادیاں کرو، کیونکہ آپ کو ایک پڑھی لکھی لڑکی بھی چاہیے ہوگی، ڈاکٹر ہے، آپ اس سے پیناڈول کے بارے میں پوچھئے گا کہ یہ سر میں درد کیسے، کیونکہ 2 کے بعد آپ کے سر میں درد تو ہوگا، تو ایک ڈاکٹر تو آپ کو لازمی چاہیے ہی ہوگی، تو وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائے گی کہ جی پیناڈول اس طرح سے آپ کے کھوپڑی کو سیٹ کرتی ہے، تو دونوں سے کرو میرے بھائی۔ اچھا بھائی، اور اگر دونوں سے کرنا ناممکن ہے، کیوں ناممکن ہے؟ ایک تو فرض کیوں کر لیا، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ دونوں کا پیغام بھیج دو کہ بھائی میں دونوں سے کر رہا ہوں، تو اگر دونوں میں سے ایک راضی ہو گئی نا دونوں سے کرنے کہ بھائی ٹھیک ہے تم ادھر بھی کرو ہم سے بھی کر لو، تو اس سے تو کر ہی لیں فوراً، اس کا مطلب وہ دوبارہ دوسری شادی میں رکاوٹ بنے گی نہیں۔ اگر ڈاکٹر راضی ہو جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میرے بعد ایک اور، یعنی آپ اس سے بھی کر لیں، اس کا مطلب وہ دوسری شادی پہ راضی ہے، تو اس ڈاکٹر سے کر لیں آپ، اور اس سے بھی وہ انکار کر دے تو ڈاکٹر نے تو آپ کو پرمیشن پہلے سے دی ہوئی ہوگی، تو جب وہ کلینک چلائے گی تو گھر میں گھر داری کے لیے آپ کو بیوی چاہیے تو ایک اور بعد میں لے آئیے گا گھر داری کے لیے۔
تو آپ ڈاکٹر سے کہہ دیے گا کہ دیکھو تم تو اس پہ راضی تھی تو اب بھی میں کر رہا ہوں دوسری، تو کیا ہو گیا اس میں۔ اور اگر گھر والی جو گھرداری والی بیوی لڑکی ہے جو ڈاکٹر نہیں ہے، وہ اگر کہہ رہی ہے کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ ڈاکٹر سے کر لیں، ڈاکٹر سے بھی کر لیں، تو پھر اس سے کریں اور ڈاکٹر سے بھی کر لیں۔ ڈاکٹر منع کر دے گی تو کوئی بات نہیں، پھر آپ ایک اور ڈاکٹر تلاش کر لیے گا، کیونکہ ڈاکٹروں میں طلاق یافتہ بھی ہوتی ہیں، بیوائیں بھی ہوتی ہیں، وہ دوسری بیوی بننے پر راضی ہو جاتی ہیں، تو مزے ہی مزے ہیں آپ کے بھائی، ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میری ساس جو میری پھپھو بھی ہیں ہمیشہ میرے گھر میں پڑی رہتی ہیں، سبحان اللہ، پھپھو ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں یا ساس ہونے کا؟ نہ اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہیں نہ ہی اپنے گھر کا، ہمیشہ میری والدہ اور بہنوں سے لڑتی رہتی ہیں اور میری بیوی کو بھی گھر کے کام کرنے کے لیے نہیں چھوڑتی۔ ان کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ ہمارا رشتہ نہ ٹوٹ جائے، اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پھپھو کو بولو، اپنے پھپھو کے میاں کو بولیں اپنے پھپھا کو کہ بھائی اپنی امانت کو سنبھالیں کائنڈلی، کیونکہ یہ امانت ہے آپ کی، یہ امانت آپ لے کے جائیں۔ تو آپ اس میں زبردستی پہلے محبت سے سمجھائیں، محبت سے باز نہ آئے تو پھر ان کو زبردستی بھی کر سکتے ہیں کہ پھپھو آپ کوئی بیوہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کو کوئی سہارا چاہیے اور کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ کے تو ہسبینڈ ہیں الحمدللہ، ہسبینڈ نہ لے کے جائیں، ہو سکتا ہے ہسبینڈ نے رکھا ہوا ہی خود ہی ہو آپ کے پاس، تو یعنی پھپھو کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے اسی سلسلے میں آپ کے ہاں چھوڑا ہوا، وہ بھی ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں، بعض دفعہ آدمی اپنی ٹینشن دوسرے کو بھی پہنا دیتا ہے، تو پھر آپ پھپھو کے بچوں سے رابطہ کریں کہ بھئی آپ کی والدہ محترمہ ہمارے یہاں آئی ہوئی ہیں، آپ ان کو لے جائیں۔ تو اگر ان کے شوہر نہیں لے کے جاتے، ان کے بچے بھی نہیں لے کے جاتے، تو پھر آپ تھانے والوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے پھپھا کی امانت ہمارے پاس ہے، تو کائنڈلی یہ جس کی امانت ہے آپ وہاں پہنچائیں، تو مجبوری میں پھر ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میری اپنی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ 4-5 سال کا افیئر ہے۔ 4-5 سال پہلے پوچھنا چاہیے تھا افیئر کرنے سے پہلے، کچھ غالباً 3 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم کال پر بات کر رہے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہم نکاح کر لیں؟ اس نے بھی رضامندی دے دی۔ میرے ساتھ میرے کچھ دوست تھے، تو میں نے گواہان کے لیے اسپیکر آن کر دیا، میں نے یہ الفاظ بولے، فاطمہ ابے پورا تم نے تو نام بتا دیے، اب جب بتا دیا تو چلو بول دیتے ہیں۔ خیر اس نے لڑکی کا نام لیا، میں نام نہیں اناؤنس کر رہا، ایسا نہ کوئی پڈے مڈے ہو جائیں، ان کے گھر میں قاتلانہ لڑائیاں ہو جائیں۔ فلانی بنت فلاں، آپ کا نکاح فلاں شخص ولد فلاں سے بعوض 5000 حق مہر کیا جاتا ہے۔ کچھ زیادہ مہر نہیں رکھ لیا بھائی؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس پر ان کا جواب تھا جی ہاں قبول ہے۔ پھر میں نے پوچھا کیا آپ کو میں قبول ہوں؟ اس پر ان نے کہا قبول ہے۔ اسی طرح تیسری مرتبہ بھی۔ اس نکاح کے ایجاب و قبول کے وقت میرے 3 دوست وہاں موجود تھے۔ اس نکاح کے بعد ہم ایک دوسرے کے قریب آئے، یعنی عدت لازم ہو گئی۔ اب ہم اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے، گھر بتانا چاہتے ہیں، مگر پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ معلوم کر لیا جائے کہ کیا یہ نکاح ہو چکا ہے، اگر ہاں تو کیا لڑکی کے ولی کو حق ہے کہ وہ اس نکاح کو باطل کر دیں، انکار کر دیں؟ نکاح ہوا ہی نہیں ہے بھائی، فون پہ اس طرح سے نکاح نہیں ہوتا، اسپیکر آن کر کے ایجاب و قبول ہو رہا ہے، لڑکی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہو، تو کیونکہ اس مجلس میں گواہ کا ہونا ضروری ہے جس مجلس میں ایجاب و قبول ہو رہا ہو۔